بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ اشعار ہے کہ ہم ہماری مسجدوں کے اندر اذان سے قبل اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف ہدیہ نشاور کرتے ہیں۔ ہم یہ عمل بدستور کرتے ہیں اور ہم کو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ ناسمجھ نااہل جاہل لوگ اکثر و بیشتر ہمارے اس درود شریف پڑھنے کے عمل پر اعتراض کرتے ہیں، تو چلیے آج اس اعتراض کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ دیکھیے، اللہ کی اس مقدس سچی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کٹ فرما دیا ہے، ایک دم واضح فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ تم درود و سلام بھیجو، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو اور خوب بھیجو۔ اس لیے ہم اللہ کے رسول ہم جو ہے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اذان سے قبل درود شریف بھیجتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کیا کبھی صحابہ کرام نے یہ عمل کیا؟ جو عمل انہوں نے نہیں کیا آپ کیوں کرتے ہو؟ تو چلیے آئیے اس چیز کا بھی جواب دے دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، جلد نمبر 1، باب نمبر 183، حدیث نمبر 516، مینارے پر اذان کہنا۔ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے، بنو نجار کی ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہے کہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد گھروں میں میرا گھر سب سے اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان میرے گھر کی چھت پر دیتے تھے۔ آپ سحری میں تشریف لاتے اور گھر کی چھت پر بیٹھ کر طلوع فجر کا انتظار کرتے۔ جب فجر کو دیکھتے تو انگڑائی لیتے اور یہ دعائیہ کلمات پڑھتے کہ اے اللہ، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں قریش کے متعلق، تاکہ وہ تیرا دین قائم کر دے۔ پھر آپ اذان پڑھتے۔ وہ صحابیہ فرماتی ہے، اللہ کی قسم میرے علم میں نہیں کہ حضرت بلال نے کسی بھی اذان فجر سے پہلے یہ کلمات ترک کیے ہو۔ حضرت بلال کون تھے؟ حضرت بلال حبشی تھے، سید نہیں تھے۔ حضرت بلال کالے تھے، سفید نہیں تھے۔ حضرت بلال غریب تھے، مالدار نہیں تھے۔ حضرت بلال غلام تھے، آزاد نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی سرزمین پہ چلتے تھے لیکن ان کی پیروں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اذان سے قبل قریش کے لیے دعا کرتے تھے، یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ تمام فقہائے اسلام اور جمہور علماء اسلام کے نزدیک متفق ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کا مطلب دعا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے لیے دعا کرتے تھے، ہم درود شریف پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے آل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس میں بھائی آپ کو تکلیف کیا ہے؟
آئیے ہم ہماری بات آپ کی کتاب سے ثابت کرتے ہیں. ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ ان کی جو کتاب ہے فضائل اعمال، وہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپتی ہے. ایون ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن شریف سے زیادہ چھپتی ہے. یہ فضائل اعمال جلد اول، فضائل درود شریف، اس کے اندر ایک باب انہوں نے تحریر کیا ہے کن کن موقعوں پر درود شریف پڑھنا چاہیے. اسی باب کے صفحہ نمبر 716 پر تحریر ہے کہ ہر اس جگہ میں جہاں اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع کیا جاتا ہو درود شریف پڑھنا چاہیے. اب اذان ہم دیتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے دیتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے ہم جب لوگوں کو بلاتے ہیں، اذان کی صورت میں لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا اجتماع ہے. لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جب جمع ہونے سے پہلے آپ ہی کی کتاب سے، آپ کی جماعت کی کتاب سے یہ ثابت ہوتا ہے ہمارا عمل کہ جس جگہ پر اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع کیا جاتا ہو وہاں پہ درود شریف پڑھنا جائز ہے. تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. دیوبندیوں کے ایک مشہور مولوی ہیں جن کو یہ مفتی اعظم کہتے ہیں، محدث اعظم کہتے ہیں، مولوی فرید دیوبندی. ان کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے فتاوائے فریدیہ. اس کی جلد نمبر اول، اس میں کسی نے ان سے سوال کیا، ہمارے مسجد کے امام صاحب صبح کی اذان سے پہلے بعض دفعہ اور بعد میں بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 2 مرتبہ کہہ کر پھر اذان دیتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ تو اعتراض کرنے والوں کے مفتی اعظم محدث کبیر جواب تحریر فرماتے ہیں کہ اذان سے پہلے یا بعد درود شریف کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو اس کا اذان کا حصہ ماننا اور اسے ضروری سمجھنا جو آج کل اہل بدع کا شعار بن چکا ہے بدعت ہے، کیونکہ خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین. ہم اہل سنت والجماعت کے سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں. درود شریف کو نہ ہم اذان کا حصہ سمجھتے ہیں نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک صرف مستحب عمل ہے. اب بتائیے الحمدللہ ہمارا موقف آپ کی کتاب سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا. تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ کے مفتی اعظم نے کہا ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اب آپ بھی اپنی مسجدوں کے اندر اذان سے قبل درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کر دو. اور اگر اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے آپ کو کچھ تکلیف ہے تو پھر جو لوگ اس نیک کام کرتے ہیں ان کو منع کرنے سے باز آ جاؤ. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات